بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 29 دسمبر 2023 بمطابق 29 فتح 1402 ہجری شمسی، بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 29 دسمبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج بھی جنگ احد کی کچھ مزید تفصیلات بیان کروں گا۔ جیسا کہ ذکر ہوا تھا، درہ خالی کرنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹا۔ دشمن کا حملہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی، جرت اور بہادری کے نمونے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب لڑائی کا پانسا پلٹنے کے بعد صحابہ بدحواسی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور افراتفری کا شکار ہو گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس افراتفری اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جمگھٹے کے باوجود اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر انہیں پکارتے ہوئے فرماتے جاتے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن العواتق، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عواتق یعنی آتکاؤں کا بیٹا ہوں۔ عام طور پر یہ ہے کہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے، لیکن بہرحال بعید نہیں کہ یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں بھی فرمائے ہوں۔ عواتق آتکا کی جمع ہے اور آتکا نام کی ایک سے زائد خواتین تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانیاں اور دادیاں تھیں۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم کو اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ ہو تو درہ خالی نہ چھوڑا جاوے۔ خالد بن ولید نے درے کی طرف میدان صاف پایا، جس پر اس نے اپنے سواروں اور اکرمہ بن ابو جہل کے دستے کو ساتھ لے کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کو آن کی آن میں شہید کر کے اسلامی لشکر کے عقب میں اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بلند جگہ پر کھڑے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو آواز پر آواز دی، مگر اس شور شرابے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دب کر رہ جاتی تھی۔ مسلمان اس ناگہانی حملے سے گھبرا گئے، حتیٰ کہ اس بدحواسی میں ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے اور اپنے پرائے میں امتیاز نہ رہا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان کو بھی غلطی سے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مسلمانوں کی طرف سے یمان کا خون بہا ادا کرنا چاہا، مگر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کا خون مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سورۃ النور کی آیت 64 کی تفسیر میں اس بابت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جاوے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ جنگ احد میں اسی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا۔ کفار پر فتح کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکا اس لیے لگا کہ چند آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے برخلاف اپنے اجتہاد سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتے جس طرح نبض حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے، اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے نتیجے میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک بے حقیقت شے ہے، اگر وہ ذاتی اجتہاد سے کام لے کر اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑتے، تو نہ دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا۔ پس
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حکم عدولی کی تو نقصان اٹھایا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ کوثر کی تفسیر میں بھی اس واقعے کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے بارے میں مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے احد کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مشرکین نے قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زخم پہنچائے۔ سن لو ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹے اور وہ دشمن کے بدے مقابل رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور دشمن کے دو بدو مقابلہ کرتے رہے اور اپنی کمان سے ان پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ تیر ختم ہو گئے تو کمان قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے لے لی اور وہ کمان ہمیشہ ان کے پاس رہی۔ نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین میں سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احد میں ہر جانب سے تیر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں، سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محفوظ کر دیے گئے، اللہ کی قسم ہم 4 لوگ مکے سے نکلے تھے اور ان کے قتل پر عہد و پیمان کیے لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے۔ ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکلیفات میں گزری۔ جنگ احد میں آپ اکیلے ہی تھے، ایسے دشمن میں گھرے ہوئے تھے، تب بھی آپ نے یہ نہیں چھپایا کہ میں نہیں ہوں، بلکہ اعلان کر دیا، پتہ لگ گیا لوگوں کو۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اس میں یہی بھید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت لوگوں پر ظاہر ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ حضور انہوں نے فرمایا کہ احد میں تو 3,000 کی تعداد تھی، کیونکہ لکھنے والے نے لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہو۔ جنگ احزاب میں بھی 10,000 کفار تھے اور دوسری جگہوں میں بھی دشمنوں کی کافی تعداد تھی۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ثابت فرما رہے ہیں کہ کفار کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ جس شے میں چاہے طاقت بھر دے، پس اپنے دیدار والی طاقت اس نے اپنی گفتار میں بھر دی ہے۔ انبیاء نے اسی گفتار پر تو اپنی جانیں دے دیں، کیا کوئی مجازی عاشق اس طرح کر سکتا ہے؟ اس گفتار کی وجہ سے کوئی نبی اس میدان میں قدم رکھ کر پھر پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ کوئی نبی کبھی بے وفا ہوا ہے، یعنی جو دعویٰ کیا ہے تو دعوے پر قائم رہتے ہیں۔ جنگ احد کے واقعے کی نسبت لوگوں نے تعویلیں کی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی اس وقت جلالی تجلی تھی اور سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو برداشت کی طاقت نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی کھڑے رہے اور باقی اصحاب کا قدم اکھڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے اس کو صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا، ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھیں۔ حضور انور نے خطبے کے آخر میں بعض مرحومین کا ذکر خیر فرمایا۔ سب سے پہلے ایک درینہ خادم و مبلغ سلسلہ مکرم ڈاکٹر جلال شمس صاحب انچارج ٹرکش ڈیسک کی وفات پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا جنازہ کل پڑھا دیا تھا، آج ان کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قابل، لائق، سادہ اور وفادار واقف زندگی تھے۔ جرمنی اور برطانیہ میں آپ کو خدمات کی توفیق ملی۔ 2002 میں ترکی میں آپ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ تبلیغ کے جرم میں 4.5 ماہ کی اسیری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ حضور انور نے دیگر 3 مرحومین کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ ان میں مکرم محمد ابراہیم بھامبڑی صاحب کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 106 سال کی عمر پائی، بڑے پیار اور محبت کرنے والے تھے، میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں، ان کی سختی میں ہمدردی اور اصلاح کی غرض ہوتی تھی۔ پھر گھانا کے یوسف اجارے صاحب کا ذکر فرمایا کہ بڑے مخلص احمدی دوست تھے، مختلف جماعتی عہدوں پر فائز رہے اور خدمات کی توفیق پائی۔ پھر الحاج عثمان بن آدم صاحب کا ذکر فرمایا، مرحوم وصیت کے نظام سے منسلک تھے اور نہایت مخلص احمدی تھے، حج کی سعادت بھی پائی اور قرآن کریم کے فارسی زبان کے ترجمے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ حضور انور نے مرحومین کو مغفرت کی دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 1 جنوری 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔